بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راجہ فضل حیات ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ میں جو آج کام یہاں پہ کرنے آیا ہوں، ویسے تو میری پیشہ ورانہ زندگی میں انگریزی بول چال کا زیادہ استعمال ہے، لیکن میں ادھر یہاں پہ اردو میں بات کروں گا اور کوشش کرساں جیڑی زبان تسی سمجھ دے ہو سو میں او دے سوال جواب تواڈے نال کرساں، سمجھان دی کوشش کرساں۔ سب تو پہلا کام یہ ہے کہ اسی اس کام نو کوئی ڈیوٹی یا مجبوری سمجھ کے نہیں کرنا، ایک کام اسی فرض سمجھ کے کرنا ہے، اور اس کام دے واسطے سانو ایک جہاد کرنا پڑنا ہے۔ کسی بھی قوم دی حقیقی آزادی واسطے کوشش جہاد اس تو بغیر ممکن نہیں۔ ساری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسی ایک تے ووٹ دوائیے اور پھر او دا پوری طریقے نال پہرا دئیے۔ میں فارمل طریقے نال بریفنگ شروع کر دا۔ اچھا جی، جتنے بھی پولنگ ایجنٹ ہیں، میں پہلے بھی معظم صاحب کہہ رہے تھے کہ رات کا نام بتائیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ رات کو ایک رات پہلے 8 گھنٹے سونا لازمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے صبح 8 سے 5 ڈیوٹی دینی ہے، نہیں، آپ نے صبح 6 بجے سے لے کر اگلی رات 12-1 بجے تک ڈیوٹی دینی ہے، اس لیے 6 سے 8 گھنٹے سونا لازمی۔ الیکشن ہونا ہے اس سے پہلے جی بالکل ایسے ہی۔ اس کے بعد ضروری سامان کسی پولنگ ایجنٹ کے پاس ہونا، کسی پولنگ ایجنٹ کے پاس کوئی بھی ضروری سامان ہونا، وہ سب سے پہلے اس کے پاس ایک ووٹر لسٹ، سٹیل کا فٹا، چھوٹی ڈائری اور ایک بال پین۔ اس کے علاوہ اس وقت پولنگ سٹیشن پہ بے شک نہ ہو، لیکن جیسے آپ ادھر اگر انچارج ہیں تو شام 5 بجے سے پہلے ایک 6 یا 8 واٹ کی بیٹری اور ایک ہولڈر کے ساتھ بلب، یہ بھی اس پولنگ سٹیشن کے اندر ہونا ضروری اور پہنچانا ہے آپ نے، کیونکہ زیادہ تر چانس یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی گنتی کے ٹائم پہ، تاکہ گنتی کے دوران کوئی گڑبڑ کی جا سکے۔ اس کے بعد آپ نے 2 گھنٹے پہلے پولنگ سٹیشن کے اندر جانا ہے، پریزائڈنگ افسر سے ملنا ہے، اس کو ملا ہوا سامان آپ نے انسپیکشن کرنی، اور اس انسپیکشن میں 2 بڑی ضروری چیزیں، ایک وہ آپ کو دکھائیں گے، بیلٹ باکس الٹا کر کے خالی کر کے دکھائیں گے، پھر اس کا ڈھکنا لگا کے اس پہ پیلے رنگ کی سیل لگائیں گے، اس کے بعد اس کے آفیشل کوڈ کی مور لگائیں گے اوپر۔ دوسری چیز جو عموماً نہ ہم چیک کرتے ہیں نہ وہ دکھاتے ہیں کہ کتنی کاپیاں بیلٹ پیپر کی انہوں نے ایشو کروائیں، ان کا سیریل نمبر نوٹ کریں گے کہ اس سیریل سے اس سیریل تک اتنی کاپیاں بیلٹ کی ہمیں مل چکی ہیں۔ تیسری بات، ہر پولنگ سٹیشن کا ایک آفیشل کوڈ ہوتا ہے، وہ کوڈ شام کو ووٹ جب ختم ہو جاتا ہے، بیلٹ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جتنے بھی لفافے اور تھیلے بند ہوتے ہیں اسی کوڈ کی سیل اور مور لگتی ہے اس میں، وہ صبح نوٹ کرنا ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں کر لیں، اس کے بعد پریزائڈنگ افسر کو کہیں کہ اس پولنگ سٹیشن کی حدود کو تعین کرے، یعنی یہ اگر پولنگ سٹیشن ہے تو وہ بتائے کیا یہ پولنگ سٹیشن کی باؤنڈری میں شامل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جب رش شام کو بڑھ جائے گا، اس وقت اگر اس نے یہ تعین نہیں کیا ہوگا، جن لوگوں کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ کہیں گے اس کو باؤنڈری مانتے ہیں، جن لوگوں کے ووٹ کم ہوں گے وہ کہیں گے نہیں مانتے، ہم اس برآمدے کو باؤنڈری سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، تعین کروائیں، باؤنڈری کا تعین کروائیں، تاکہ 5 بجے کے بعد جتنے لوگ اس سے اندر ہوں وہ اپنا ووٹ پول کر سکیں۔ اس کے بعد میں نے جیسے پہلے کہا کہ جس نے بھی پولنگ اسٹیشن پہ ڈیوٹی دینی ہے وہ پولنگ ایجنٹ کوشش کرے کہ بدلے نہ ہو، تبدیل نہ ہو، دن میں کسی وقت بھی تبدیل نہ ہو۔ اگر بصورت مجبوری کبھی بھی تبدیل کرنا پڑے تو اس میں 3 اوقات ایسے ہیں جس میں ایک ہی پولنگ اسٹیشن کا ایجنٹ ہوگا۔ ایک، صبح سامان کی انسپیکشن، نمبر 2 کسی وجہ سے وقفہ، حالانکہ ہے نہیں، الیکشن کمیشن اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن کھانے کا،
کسی وجہ سے پولنگ کے رکنے کا وقفہ، اور نمبر 3 ووٹوں کی گنتی۔ یہ وہی پولنگ ایجنٹ ادھر بٹھائیں جس کی یہ ڈیوٹی لگائی، ہم میں سے ہی ہوگا وہ جس کی یہ ڈیوٹی لگی ہوگی۔ یہ چیزیں جب آپ نوٹ کر لیں گے ساری، اس کے بعد پولنگ پورا دن سٹارٹ ہوتی ہے۔ میں سارے لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں لیکن ارادہ مصمم رکھیں۔ کسی سے جھگڑا کرنا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن اپنے حقوق کو لینا ہماری ڈیوٹی، وہ ہم نے کرنا ہی کرنا۔ اپنے حقوق ضرور لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں مخالف پارٹی یہ کوشش کرے گی کہ جتنے کم ووٹ پول ہوں گے انہیں فائدہ ہوگا، اور جتنے زیادہ ووٹ پول ہوں گے ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جھگڑا نہ ہو، پولنگ نہ رکے، زیادہ سے زیادہ لوگ پولنگ پہ پہنچیں اور ووٹ اپنا کاسٹ کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو 3 اقسام ہے ووٹوں کی جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ موٹی موٹی کسی نوٹ کرنی نوٹ کر لیں، میرا نمبر ہے، کہیں پولنگ والے دن کسی کو ضرورت پڑتی ہے میرے سے پوچھنے کی کہ اس کا کیا حال ہے، میرا نمبر آن ہوگا، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہوتا ہے ٹینڈر ووٹ۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے پہلے سنا ہوگا۔ ٹینڈر ووٹ وہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ آیا پولنگ سٹیشن میں، اس نے اپنا کارڈ بھی دکھایا، اس کے کوئی نشان بھی نہیں لگا ہوا تھا، اس نے کہا میں نے ووٹ پول کرنا ہے، لیکن جو ووٹر لسٹ ہے اس کے اندر اس کے نام پہ لائن لگی ہوئی تھی، مشکوک ہو گیا ووٹ۔ اس کو چیلنج کریں، 100 روپے کا اعتراض ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی 3 لائنوں پہ پریزائڈنگ افسر کو دیں۔ پریزائڈنگ افسر وہ جو ٹینڈر ووٹ ہے اس کا ڈال دیتے ہیں، نہیں ڈالتے نہیں، وہ نہیں ڈالنے دینا، وہ ٹینڈر ووٹ کبھی بھی نہیں ڈالنے دینا۔ وہ ٹینڈر ووٹ بیلٹ ایشو ہوگا، وہ اپنی مرضی سے مور لگائے گا، وہ ٹینڈر ووٹ لفافہ نمبر 4 میں پریزائڈنگ افسر اس بندے کے شناختی کارڈ، نام اور پتے کی پرچی کے ساتھ پیک کر دے گا۔ ٹینڈر ووٹ کبھی بھی بیلٹ باکس کے ووٹ کے ساتھ نہیں گنا جاتا۔ دوسرے نمبر پہ ہے چیلنج ووٹ۔ چیلنج ووٹ اکثر چیلنج ووٹ ٹینڈر کم ہوتا ہے، چیلنج زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی کی اوریجنلٹی یا اصل ہونے پہ شک ہو جانا، یا کسی کے 2 شناختی کارڈ کا آ جانا، یا 2 بندوں کا ایک ہی ووٹ کو کلیم کر دینا، اس کو کہتے ہیں چیلنج ووٹ۔ چیلنج ووٹ کو بھی بیلٹ باکس کے اندر نہ جانے دینا ہے، نہ گنتی کرنے دینا ہے۔ چیلنج ووٹ لفافہ نمبر 6 کے اندر بند کیا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے سپوائلٹ، سٹرے، یہ ایک ایسی جو خراب ہو گیا ووٹ، جو کسی سے پھٹ گیا، جو پولنگ سٹیشن کی حدود یا پولنگ سٹیشن کے باہر پڑا ہوا ملا، یہ ووٹ ہوتے ہیں وہ جن کو کسی گنتی میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، ان کو کینسل، اس کے پیچھے لکھا جاتا ہے کینسلڈ، اس کے پیچھے لکھا جاتا ہے کینسلڈ ووٹ، اور اس کی کاؤنٹر فائل کے پیچھے بھی لکھا جاتا ہے کہ کینسل ووٹ، یہ کسی شمار میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد الیکشن ڈے مینجمنٹ کے آپ لوگ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، پولنگ سٹاف کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، کوشش کریں سیکیورٹی پہ مامور لوگوں کی، اور پولنگ سٹاف کے کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ 2-4 بار ان کو کولڈ ڈرنکس بھیجیں، پانی بھیجیں، چائے بھیجیں، کھانے، وہ کہتے رہیں گے کہ نہیں لیکن کریں، ان سے اچھا تعلق رکھیں۔ جو پولنگ ایجنٹ ہو، میرا ماننا ہے کہ دوپہر کا کھانا ہر حال میں پولنگ سٹاف کے ساتھ کھائیں۔ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جس میں بہت ساری چیزوں خرابی ہوتی۔ جب رش پڑ جائے، اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ پوزیشن کریں پولنگ سٹیشن کے اندر پریزائڈنگ افسر کی مرضی سے، جس میں پریزائڈنگ افسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر، پولنگ افسر، ان سب پہ نظر ہو آپ کی۔ ہم کسی سرکاری افسر کو شک کی نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن مانیٹرنگ کرنا، نگاہ رکھنا ہماری ڈیوٹی ہے، وہ ہم کریں گے۔ ووٹ کا پہرا ہم دیں گے، ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ یہ موٹی موٹی چیزیں۔ اس کے علاوہ شاید ایک اور کام ہر پولنگ سٹیشن پہ کرنا پڑے گا، 4 موٹر سائیکل یا 1 گاڑی، جس میں 4 اچھے جوان نصر شاہ کی طرح لوگ ہوں، جو پولنگ سٹاف گنتی کے بعد چلا جائے، اس کے پیچھے اس کی نگرانی کرتے ہوئے جائیں۔ پولنگ سٹیشن سے نکلنے سے لے کر
RO کے دفتر میں وہ پورا سامان پہنچانے تک وہ گاڑی کے ساتھ پیچھے چلیں، اس گاڑی کے پیچھے رہے. اس گاڑی کے پیچھے رہیں، کیونکہ بہت سارے چانسز ہیں کہ راستے میں بیلٹ پیپر، تھیلے، باکس چینج ہو سکتے. ادھر تک آپ کو کلیئر ہے؟ ذرا پاز کر دیں. فارم 45 کئی الیکشن میں یہ 15 ہوتا ہے، بلدیاتی میں 15 تھا، اس سے پہلے بھی 15 تھا، کبھی 45 ہوتا ہے. نمبر سے زیادہ رزلٹ آف دی کاؤنٹ یا گنتی کا گوشوارہ، انگلش میں ہوگا تو رزلٹ آف دی کاؤنٹ اور اردو میں ہوگا تو گنتی کا گوشوارہ. یہ پنجاب اسمبلی، پروونشل اسمبلی پنجاب کی شیٹ ہے، ادھر ٹک لگائے گا، یہ بھرے گا، فل سارا پریزائڈنگ افسر کرے گا. لیکن آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ ان لائن پہ فل کرے، ورنہ وہ فلنگ کرتے ہوئے نتیجے میں گڑبڑ کر دے گا. یہاں پہ حلقے کا نام، نمبر، جیسے PP 202 ساہیوال 7، اور اس کے بعد پولنگ سٹیشن کا نام، گورنمنٹ ہائی اسکول 105 90 موڑ جو بھی ہے، اور اس کے آگے نمبر آف ووٹ، ٹوٹل نمبر آف ووٹ کتنے اس پورے پولنگ سٹیشن کے اوپر ووٹر ہیں موجود. اس میں مردانہ الگ لکھے گا 750 اور زنانہ ووٹ 550. ٹوٹل ووٹ تھے 1300. جب 1300 ووٹ یہ ٹوٹل لے کے آیا ادھر، 1300 ووٹ سے اس کے پاس ہونے چاہیے کم از کم 1300 ووٹ، یہ وہ لے کے آئے یہاں پہ. ان میں سے جو ووٹ کاسٹ ہوئے اس میں سے میجر غلام سرور کو 700 ووٹ پڑا، زنانہ مردانہ ملا کے. 1 ووٹ ٹینڈر، وہ جو بتایا تھا کہ لائن لگی ہوئی تھی پھر بھی لینے کے لیے آگے، اور 4 ووٹ ایسے تھے جن کو مخالف ایجنٹ نے چیلنج کیا. تو ان کو 705 ووٹ ٹوٹل ملے، وہ یہاں پہ لکھے جائیں گے خانہ نمبر 6 میں. اس کے بعد ملک نعمان 480 ووٹ ملے، 1 ٹینڈر ہوا، 2 چیلنج ہوئے، ٹوٹل 483. تو ان دونوں کو اگر ہم جمع کریں گے یہ 1180 ہو گئے. پھر یہ والے ووٹ اور یہ والے ووٹ اس میں شامل کریں گے تو 1188 ووٹ ٹوٹل کاسٹ ہوا بشمول ٹینڈر اور چیلنج کے. یہ جو 1188 ووٹ ہیں، ان کے علاوہ وہ ووٹ جو کسی گنتی میں نہیں آنے، جن کے اوپر ایک سے زیادہ موریں، جس میں امیدوار کا تعین نہیں کیا جا سکتا، جس کے اوپر اتھرائز مور کے علاوہ کوئی نشان یا نام یا پینسل سے داغ، وہ کینسل ہو جاتا ہے. تو کینسل ووٹ ان ووٹوں میں پھر شامل نہیں کیے جاتے، ان کو الگ سے آپ نے لکھنا ہے. پہلا جس طرح ہم نے بیلٹ باکس کے اندر دیے اس میں سے کچھ ووٹ غلط ہو گئے، ایک فرض کریں 1 ووٹ غلط ہوا تھا وہ ہم نے ادھر لکھ دیا. ٹینڈر ووٹوں میں سے بھی 1 غلط ہوا تھا وہ بھی ادھر لکھ دیا. ایشو ہو گیا لیکن ووٹر نے اس میں غلطی کر دی. اور اسی طرح چیلنج ووٹ بھی ایشو ہوا لیکن اس میں غلطی ہوگی. تو 3 ووٹ ایسے ہیں جو اس گنتی میں نہیں آئیں گے، کاؤنٹ نہیں ہوں گے، یعنی وہ ویلڈ نہیں سمجھے جائیں گے. تو 1188 یہ ویلڈ ووٹ، 3 ووٹ یہ ہیں جو ناٹ ویلڈ ہو گئے. یہ ٹوٹل 1191 ووٹ ایک دن میں اس پولنگ سٹیشن پر 2 بوتھ ہیں یا 3، اس میں یہ پول ہو گئے. ابھی کیونکہ گنتی الگ الگ ہوگی مردانہ اور خواتین کے پولنگ بوتھ پر، تو 699 پڑے مردانہ اور 492 پڑے زنانہ ووٹ، ٹوٹل 1191. جب یہ وہ لکھ دیتا ہے تو یہ آپ کا رزلٹ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے تو ہم اگلی کاروائی بھول کے تے باہر اسی نعرہ مارن ٹر جانے بس جت گئے. یہ گل ہے کہ نہیں؟ پولنگ ایجنٹ دا کوئی کم نہیں نعرہ مارنا، او دا کام ہے انہوں پورا کرنا اور توڑ چڑھانا. کوئی بندہ کوئی جیتنا وہ ہے کہ ہم پوری کانسٹیچوئنسی یا پورے حلقے میں جیتیں. جیتنا یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ نمبر پتہ چلے اور باہر بھاگ پڑے. یہاں پہ پہنچا، ادھر پہنچ کے اس کا کام ہے اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر اپنا نام لکھے گا، اپنی ڈیزگنیشن لکھے گا، اپنا انگوٹھا لگائے گا، اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھے گا اور سائن کرے گا. اس جگہ پہ پریزائڈنگ افسر اپنا نام لکھے گا، ڈیزگنیشن لکھے گا، انگوٹھا لگائے گا، شناختی کارڈ کا نمبر اور سائن کرے گا. آپ نے فارم 45 یا گنتی کا گوشوارہ سائن شدہ پریزائڈنگ افسر سے ضرور لینا ہے. پاکستان کے الیکشن کمیشن ایکٹ رول 90 کے مطابق وہ پابند ہے کہ جو بھی الیکشن ایجنٹ ہے وہ یہ رزلٹ فراہم کرے گا.
آپ نے ضرور لینا ہے یہ جب آپ لے لیں گے اسی وقت اس کی تصویر بنائیں اور ایک اپنے یونین کونسل یا اپنے گاؤں کے جو بھی نمائندہ اس کو بھیجیں اور ایک ڈائریکٹ کنٹرول روم میں جو کہ زیادہ چانس ہے کہ 90 موڈ پہ ہم بنائیں گے کنٹرول روم میں بھیجیں تاکہ وہاں پہ کمپائل ہوتا رہے وہ 90 موڈ والے پھر آگے تصویر یہ واٹس ایپ پہ چلاتے رہیں گے اس رزلٹ کو لے کے بھی نعرہ نہیں لگانا رکنا ہے جانا نہیں ہے کیونکہ ہم نے فارم 46 ضرور دیکھنا فارم 46 کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اتنے ووٹ آئے اتنے کاسٹ ہو گئے یہ جو بچے ہیں ان کے سیریل نمبر اس فارم پہ آنا ضروری ہیں ورنہ جو گڑبڑ راستے میں یا وہاں پہنچ کی ہوتی ہے وہ یہ والے بچنے والے ووٹ استعمال ہوتے ہیں ابھی ہم نے 1191 ووٹ تو ادھر پول کر لیا ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہم نے فارم 46 کس طرح بھرنا ہے فارم 46 کے لیے 1300 اگر ووٹ ہے یہاں پہ 1300 ہر کتابچے کے اندر 100 ووٹ ہوتا ہے تو 13 کاپیاں وہ لے کے آیا یہاں پہ وہ 13 کاپیوں کا نمبر لکھے گا اگر نمبر سیکوینس میں ہو تو وہ لکھ سکتا ہے 101 سے لے کر 113 تک اگر سیکوینس میں ہو سیکوینس میں نہ ہو جیسے یہاں پہ 101 سے 102 تک 200 یہ چلا گیا 104 سے بیچ میں گیپ آ گیا 104 سے 6 تک یہ پورا کتابچوں کا نمبر یعنی 101 سے 102 ہے یا 113 ہے وہ سارے نمبر اس میں ترتیب کے ساتھ آ جائیں گے اس سے آپ کو گنتی سے پتہ چلے گا 1300 ووٹ آیا اور یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کتابچے کے اندر کہاں سے لے کر کون سے نمبر کا ووٹ تھا ہر صفحے کا یعنی 101 001 سے لے کر 102 100 تک اس فارم کی کاپی شاہ جی میں آپ کو دوں گا جن لوگوں کو سمجھنا ہے بیٹھ کے فل کریں یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن فل کرنے سے سمجھ آ جاتی ہے جب یہ پورا فل کر لیں گے ادھر تک تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے ووٹوں کو ہم نے کاؤنٹ کر کے بچنے والے ووٹ کیسے لانے ہیں یہ ٹوٹل بیلٹ باکس میں سے 1180 نکلے تھے لفافہ نمبر 4 میں 2 ووٹ ڈلے تھے اسی سے دیکھ کے لکھنا ہے اور لفافہ نمبر 6 میں 6 ووٹ ڈلے تھے 3 ووٹ ضائع ہوئے تھے جو کسی گنتی میں لیکن اس گنتی میں وہ آئیں گے نتیجے کی گنتی میں نہیں آئیں گے ضائع ووٹ نتیجے کی طرف نہیں کاؤنٹ ہوتا لیکن یہاں پہ گنا جائے گا جب یہ یہاں پہ 1191 ووٹ یہاں پہ پورا ہو گیا یعنی یہ ٹوٹل اور اس فارم کا ٹوٹل یہ برابر ہو گیا تو ابھی آپ کے پاس 1300 میں سے 109 بیلٹ بقایا ہے اس بقایا کا ذکر اس کے اوپر کرنا ہے وہ 118 نمبر کاپی تو ایشو ہی نہیں ہوئی 100 کا 100 ووٹ وہ بچ گیا 116 نمبر میں سے 91 ووٹ گیا اور 9 ووٹ اس میں سے باقی تھے تو اگر یہ ہم 109 1191 میں ڈالیں تو یہ 1300 پورا ہو جاتا ہے یہ گرمی بجلی کا نہ ہونا رش جیت کی خوشی یا ہار کا غم اس میں ہمیں کنفیوز جب ہم ادھر کنفیوز ہوتے ہیں تو آر او کے دفتر پہنچنے تک جس بھی پولنگ کے عملے نے تبدیلی کرنی ہوتی ہے ایک گاؤں میں 600-700 ووٹ پول ہوا ہے 150-200 کی اگر وہ یہ والی بےایمانی ہوگی تو لیڈ ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک بیسک طریقہ ہے بےایمانی کرنے کا اس کو ہم نے روکنا ہے اس کو اسی طرح فل کر کے وہی طریقہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر اور پریزائڈنگ افسر کے سائن کروانے اس کی وہیں پہ تصویر سائن کے بغیر نہیں سائن کروانے ہیں اوریجنل کاپی سائن کر کے سامنے رکھیں تصویر بنائیں محفوظ کریں باہر نکلیں باہر گاڑی ساری کھڑی ہو یا موٹر سائیکل 4 کھڑے ہوں اس پولنگ ایجنٹ کے علاوہ 4 لوگ ایسے ہوں جو اس پورے پولنگ کے سامان کی اور سٹاف کی نگرانی کرتے ہوئے اس کو آر او آفس تک لے کر ابھی میرا یہاں پہ لیکچر ختم ہوا ہے تسی جڑے سوال کرنے نے جویں دل کردا کھل کے بے شک یہ ملتا جلتا ہے ہی نہیں تسی کھل کے سوال کر سکتے میں کوئی گل نہیں ڈیوٹی کھلو کے ہوندی بہ کے نہیں رستے کوئی گڑبڑ کرتے نظر آ جاندے انہاں چوں بندے ہاں وہ کی کاروائی کر اچھا بڑا اچھا سوال ہے کہ اگر کوئی راستے میں گڑبڑ ہو گڑبڑ کے 2-3 میں مفروضے بنا لیتا ہوں کہ گاڑی روکی 4-5 بندے آئے انہوں نے پولنگ سٹاف سے سامان چھیننے کی کوشش کی
میں کسی کو لڑائی کی ترجیح نہیں دیتا، میں کسی کو لڑائی کی ترجیح نہیں دیتا، لیکن اگر آپ کسی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکیں، نہیں روک سکتے تو موبائل آپ کے پاس ہے سب سے بڑا ہتھیار، اس میں ایسے ویڈیو بنائیں کہ حملہ آور یا چھیننے والے اس ویڈیو میں پہچانے جا سکیں تاکہ ہمارے پاس ایک شہادت۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ بندوقیں لے کے ان کے پیچھے لیں، میں اس کی ترجیح نہیں دوں گا، روک سکتے ہیں تو روک لیں، نہیں روک سکتے تو اس طرح کی اس کی ویڈیو بنائیں کہ کل کو، ویسے تو کورٹس میں جا کے بہت لمبا کام ہو جاتا ہے لیکن کورٹ آف لاء میں جا کے ہمیں ایک ثبوت شہادت مل جائے، تو یہ اس کا آپ نے یہ کرنا۔ دوسرا سوال بھی ہے جڑا فارم 46 ہے، جی جی، یہ نہیں دیندا، بزد ہو جاتا، میں نہیں دیندا۔ میں نے جس طرح بتایا کہ پاکستان الیکشن کمیشن ایکٹ سیکشن 90، پولنگ ایجنٹ کی کاروائی ادو پولنگ ایجنٹ فوراً کنٹرول روم میں فون کرے، نمبر 1 کہ سن رزلٹ نہیں دے رہا، اس جیڑی شک میں تو الیکشن ایکٹ دی دس رہا، اس شک دے مطابق رزلٹ دیتے بغیر پریزائڈنگ افسر پولنگ سٹیشن دے دروازے تو باہر نہیں جا سکتا۔ جنرل تسی سائن نہیں کردا تے سائن نہ کرنا، اگر وہ نہیں دے رہا تے سائن نہ کرنا۔ اے سائن کرنے والی سائنس ختم، او دی وجہ ہے کہ سائن وہ نہیں مندے، گورنمنٹ انہاں دی ہے، انہاں ایو کرنا ہے بس نہیں دینا، سائن نہیں، اور تسی نکل نہ ہو سکتے اے نام تے نال ہی کنٹرول وچ اطلاع دیو، وکیل ساڈے کول اس تواڈے کول بندے پہنچسن جیڑے اکساں بھی سائن کر، جیڑا ہے نا سائن نہ کرنا، سائن وہ چاہتے ہیں کہ سائن نہ ہون، اسی اپنی مرضی نال پولنگ ایجنٹاں دے سائن بنائیے تے رزلٹ فیک بنائیے، سائن نہ کرنے والی سائنس ختم، چھاتی چوڑی، منہ تے مسکراہٹ، میجر صاحب موقع تگڑا۔ اگر گڈی چلدی دے وچ کمپائلر تے جڑے پیچھے سکوٹراں دے دیکھو میری گل سنو، اس طرح تے بہت ساری چیزیں، لیکن ایک گل میری یاد رکھو، تسی اگر گڈی تے پیچھے چیز کر رہے ہو نہ کسی دی جرت نہیں کہ وہ کم پا سکن۔ نمبر 2، آفیشل بلاک کوڈ یہ پہلے سیل لگ دی، یہ سیل لگ دی، پھر وہ بلاک کوڈ والی مور ایک لفافے جاندی، اس تو بعد اس لفافے نو براس سیل لگ دی، جے 3 سیلاں وہ تروڑ لینا نا شاہ جی، پھر وہ حق بنتا بےمانی کر لے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ حق بنتا ہے۔ 3 سیلاں تسی توڑن پہ دیں لوگ ایک نہیں توڑن دیں، نہیں 10 کے نہیں توڑنیاں، یہ بڑا دیکھو اسی ہونے ہیں نا صاحب پولنگ میں پولنگ کراندہ رہا بہت سارے الیکشن موضوع میں آتا ہے، تو اسی جان نوکری نہیں کرنی، کسی نوکری بھی کرنی، زندہ بھی رہنا، پریشر بنا کے رکھو، لڑائی دا میں دوبارہ بھی کوئی لڑائی دی ضرورت نہیں، محسوس ہے کرن کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو ویڈیو بن سی، گڑبڑ ہوئی تو ویڈیو بن سی، تعاقب کرن والے ہے تو انہوں نے محسوس ہے کہ ساڈے مگر بندے ہیں ایسا 2 نمبر کدی بھی نہیں کر سکتے، کدی بھی نہیں کر سکتے۔ پریزائڈنگ افسر جتنے تک انہوں کوئی اغوا کر کے نہ لے جاوے وہ اجازت نہیں دینے لگا، کیونکہ میں تو اندر سے 3 جگہ تے سیل لگ دی اسی آفیشل کوڈ تسی بھی آکھا سی کہ ساڈی اپنی گڈی بھی آئے گی ہر پولیس میں میرے آخر کا مقصد ہے ہر پولنگ سٹیشن تو ایک گڈی جائے، ایک گڈی یا 4 موٹر سائیکل، اور میرے صاحب نے بھی دسیا میں کہ ڈیوٹیاں لاؤ اتوں بھی ہر بندہ مطلب ایک تے چک دا اپنا ارینجمنٹ ہے، ایک کینڈیڈیٹ دا اپنا ارینجمنٹ، بیٹا پیچھے ہو جائیں، 1-2 گڈیاں جدوں پیچھے چل سن پھر مسئلہ نہ ہو سی، بہت سارے چک ایک لائن ہے، بہت سارے چک ایک لائن ہے، بہت سارے چکاں دی ٹائمنگ مختلف بھی ہو سکتی تو ایک بھی ہو سکتی، 5-6-7 گڈیاں بھی موو کر سکتی ہیں رزلٹ والیاں، اس تو آخیا 2-4 موٹر سائیکل والے ضروری جیڑا اپنی گڈی نو کم از کم ٹیگ کیتی رکھن اے دے پیچھے پیچھے جانا، اے ضروری۔ چانس ضرور ہے کہ پولنگ دے دوران بھی بےمانی ہو سی، کیویں ہو سی، او جتھے معظم بیٹھا ہے اوتھے پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہے، میں اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر ہاں، میں اتھے بیٹھا، دن گرمی دھوپ ساون، بڑھا بندہ آیا ووٹ پان، بڑھے بندے نو پورا سورا نظر آندا ہے، میں ایک دے بجائے 3 بیلٹ پاساں، 2 جولی تھلے سٹساں، ایک انہوں مور لا کے سائن سن کرا کے اگے کرساں، او 2 چاہ کے پریزائڈنگ کول ٹارگٹ دیتا ہوندا ہے کہ تو 100 75 90 150 اتنے تو
ਪਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਖਾਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਸੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਹਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ 17 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਹਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਜਹਾਦ ਤੋਂ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ